بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ دو چیزیں ہیں، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس کو کبھی کوئی ہیرو بنائے یا کبھی اس کو کوئی زیرو بنائے، بات یہ نہیں ہے، بات اصول کی ہے۔ ایک آپ نے آج حسینہ واجد کے حوالے سے بات کی ہے، میں نے جو سنا جو پڑھا، میں نے کچھ اور بھی سنا پڑھا ہے کہ وہ چیف پولنگ ایجنٹ بھی تھے محترمہ فاطمہ جناح کے، اور کبھی بھی جس طرح نیازی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ اعلیٰ کار نہیں رہے، ان کو تحفظات تھے، ان کو شکایات تھیں اس وقت کے طاقتور حلقوں سے، تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈریس کیا جاتا وہ مزید بڑھی اور اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ جب 6 نکات اس نے دیے تو پاکستانی جو تھے انہوں نے اس کو ضرور غدار کہا، اور اس میں 6 نکات میں ایسی چیزیں ضرور تھیں، مگر جو مماثلت آج عمران خان کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان جو تھے وہ چیف پولنگ ایجنٹ تھے پرویز مشرف کے ریفرنڈم کے، اور جو شیخ مجیب الرحمان تھے وہ چیف پولنگ ایجنٹ تھے محترمہ فاطمہ جناح کے۔ اور میں ایک اور عرض کرتا جاؤں کہ جو ابھی میرے بھائی ضیاء صاحب نے بات کی حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے، اب 2-3 آراء جب ہوں تو اس کا حل ایک ہے کہ آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پبلک کریں، اس کو پڑھا بھی جائے، اور 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا ماسٹر مائنڈ نے کیا، سہولت کاروں نے کیا، منصوبہ سازوں نے کیا، اس کو بھی پبلک کیا جائے تاکہ دونوں کو پڑھ کے لوگ اپنا ذہن بنائیں۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے آپ کی دانشوری پہ، آپ کے ویل انفارم ہونے پہ، کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ 2/3 اکثریت رکھنے والا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی کرسی نہ بچا سکا، اور یہ ارینجمنٹ حکومت جو ہے اس میں آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیں گے، تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیں۔ تیسری بات آپ نے ایک اور کی ہے، آپ نے کہا کہ 28 مئی کو جو کچھ آپ نے دیکھا سنا اور کہا کہ ماضی کی چیزیں تھیں، وے فارورڈ کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب تک آپ آج ادارے کے ترجمان جب یہ کہہ رہے ہوں کہ 2014 سے کمیشن بنائیں جوڈیشل کمیشن اور وہ سب کچھ بتائے تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے پبلک کو، وہ کہہ رہے ہیں ترجمان، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 2014 سے سلسلہ شروع ہونے والا جو تھا وہ اداروں کے اندر بیٹھے جو لوگ تھے، وہ عدلیہ کے ہوں یا وہ طاقتور حلقوں سے ہوں یا میڈیا کے کچھ لوگ بھی ہوں، یہ سارے مل کے ایک پیج پہ تھے اور انہوں نے پاکستان کے لیے وہ فیصلے لیے جن سے پاکستان برباد ہوا۔ آج میں یہ آپ سے ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ 2018-2024 کے اوپر نہیں بنانا چاہتے تو آپ 2014 سے شروع کر لیں۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ عدلیہ میں بیٹھے لوگوں نے کیا فیصلے دیے اور پاکستان برباد ہوا۔ آج 6 ججز کے خط کا ذکر آتا ہے، آج جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے اس کا ذکر آتا ہے، تو میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں نا کہ بھائی آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ 6 ججز کا تو ذکر کرتے ہیں خط لکھنے والوں کا، جن 6 ججز کا 5 ججز کا ہم ذکر کرتے رہے کہ ان کے فیصلوں سے پاکستان برباد ہوا، یہ مانیٹرنگ جج لگے، وہ ریزائن کر کے اپنی لگژری لائف گزارتے رہیں اور ہم 2 وقت کی روٹی کو ترستے رہیں، یہ نہیں انصاف۔ انصاف یہ ہے کہ جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو رونے پہ مجبور کر دیا، جن کے فیصلوں نے اور جن کی خواہشات پہ انہوں نے فیصلے دیے، ان سب کو کٹہرے میں کھڑا۔ میرے خیال میں بڑا دلچسپ قسم کا نقطہ اٹھایا ہے۔ پھر ہمیں پوچھنا یہ چاہیے کہ کیا کر سکتے ہیں آپ، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اقتدار میں کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ اچھا سمجھ میں آتا ہے، مطلب اقتدار میں آئے جب پی ڈی ایم کا پہلے دور حکومت تھا تو جتنے بدعنوانی کے کیسز تھے وہ ختم ہو گئے ماشاءاللہ، مجھ کو بھی شکایت جنرل باجوہ سے ہے نا۔ اچھا اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی جنرل باجوہ سے شکایت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں اپنی ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ اداروں پہ ڈال دیتی ہیں، حالانکہ جتنا بڑا احسان باجوہ صاحب نے شریف خاندان پہ کیا، نون لیگ پہ کیا، ان کو تو بڑا احسان مند ہونا چاہیے۔ اتنا مطلب ہے آپ سوچیں نا کہ کہاں پہ تھے، کن پستیوں میں تھے، جائز کے شکوے شکایت کریں۔ نہیں دیکھیں عامر صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں،
کہ باجوہ صاحب نے کوئی احسان کیا نواز شریف فیملی پہ، انہوں نے تو پاکستان کی بربادی کر دی۔ احسان کسی پہ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے اقتدار کے دوام دینے کے لیے کبھی اس کا پلڑا کبھی اس کا کندھا استعمال کرتے کرتے لوگوں کو بلیک میل کرتے کرتے یہاں تک آ گئے۔ مگر ایک میں چیز ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی زیادتی والی بات ہوتی ہے کہ آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب سیاستدانوں کی غلطیاں جو ہیں وہ ملبہ ڈال دیتے ہیں اداروں پہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ 2014 میں کل ظہیر الاسلام صاحب جو تھے ان کا کلپ ایک چل رہا تھا کہ جس میں ایک کٹھ میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 2 جماعتوں کو آزمایا اور تیسری کو آزمانے کے لیے ہمیں اس میں رمق نظر آئی۔ میں عامر صاحب کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو آئینی حدود و قیود سے جب نکل کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں تو بربادی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اقتدار آپ لیتے کیوں ہیں، اگر ہم 2014 کا اقتدار نہ لیا ہوتا تو نہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا، نہ پاکستان سر مجھے ایک بات بتائیں، کون بیوقوف ہے؟ میری بات سنیں سر، میری بات سنیں میاں جاوید لطیف صاحب، کون بیوقوف ہے جو آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ بے اختیار ہو کے بھی آپ اقتدار لیتے کیوں ہیں؟ میں جواب دے دیتا ہوں، آپ پرکس، پریولیجز، پروٹوکول، منصب، منسٹریاں اس کے لیے اقتدار لیتے ہیں، اختیار ہو یا نہ ہو۔ کون ہے وہ بیوقوف جو آپ سے سوال پوچھتا ہے؟ میں نے آج تک آپ سے کبھی سوال پوچھا نہیں کہ اقتدار لیتے کیوں ہیں؟ مجھے پتا آپ اقتدار کیوں لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ زیادتی، میں تو جی زیادتی کر رہا ہوں سر، زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ میں تو زیادتی کر رہا ہوں کہ یقیناً بالکل درست کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان جیسے ممالک میں کردار ہوتا ہے، اس کی کوئی آبجیکٹو وجوہات ہیں، ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ کچھ ہماری سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں ہیں، سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں، لیکن جو واحد سیاستدان جن کو 3 مرتبہ جو ہے وہ اس مد میں نہیں ہے، وہ تو نواز شریف صاحب تھے نا، باقی سب کو تو ایک بار لائے، اور وہ تو 4تھی بار بھی آ رہے تھے، وہ تو عوام نے رد کر دی۔ سارے ہیں، یہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں، آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی انصاف ہو، سارے ہیں، غلط نہیں کہتا، سارے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب آئے ہیں یا شہباز شریف صاحب آئے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔